اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ یصلونها فبئس المصیر۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کانا پھوسی سے روک دیا گیا، پھر بھی وہ لوگ وہی کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا، اور وہ لوگ کانا پھوسی کرتے ہیں گناہ کی، زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی، اور جب وہ لوگ تیرے پاس آتے ہیں تو وہ تجھ کو سلام کرتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے تجھ کو سلام نہیں کیا، اور وہ اپنے جی میں کہتے ہیں کیوں اللہ ہم کو عذاب نہیں دیتا اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ان کو جہنم کافی ہے، وہ لوگ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جی، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے تھے کہ جب تم دو مل کر آپس میں کوئی خفیہ مشورہ کر رہے ہوتے ہو، یا کوئی پوشیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہو، یا چپکے سے میٹنگ کر رہے ہوتے ہو، تو تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تم دو آپس میں بیٹھو تو پھر اس بات کا ضرور خیال رکھو کہ ہم جو بھی بات کریں گے، کسی کے خلاف سازشیں کریں گے، کسی کے خلاف پلان بنائیں گے، تو اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہودی لوگ کرتے کیا تھے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے یا کسی مسلمان کو سامنے سے گزرتا ہوا دیکھتے تو دو یہودی آپس میں کانا پھوسی کرتے، یعنی کان میں بات کرتے، تو بیچارے مسلمان کو ایسا لگتا کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے، اس سے مسلمان کو تکلیف ہوتی۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ ایسا مت کرو، یہ تم کرتے ہو اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو کہاں ماننے والے تھے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو جس سے روکا گیا وہی کر رہے تھے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو یہودی تھے یہ آپس میں بیٹھ کر گناہوں کے مشورے کرتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے مشورے کرتے تھے، رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے تھے، اور ان کی شرارت کتنی خطرناک تھی وہ یہ ہے کہ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو کیا کرتے، کہتے السلام علیکم، السلام نہیں بولتے تھے، السلام علیکم، اور السلام کا ترجمہ ہوتا ہے تم پر موت ہو، یعنی تم مرو، یعنی دعا نہیں دیتے تھے، بد دعا دیتے تھے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس طرح کی شرارت کرتے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصہ ہو جاتی، جذبات میں آ جاتی ہے، اور پھر ان کے جواب میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کیا دیتی، السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، یعنی تم پر بھی موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو تم پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیتے اور فرماتے عائشہ اللہ تعالیٰ اس طرح بری بات کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ آپ نے نہیں سنا یہ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو بد دعا دے رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں آپ مریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے جواب تو دیا، تم نے سنا نہیں؟ کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا میں نے کہہ دیا وعلیکم، کیا مطلب کہ تم پر بھی موت ہو، بس اتنا کافی تھا۔ کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا پوری امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
سبق چھوڑ کر گئے ہیں کہ جب کوئی شخص تمہیں ستانے کے لیے یا تمہیں گالیاں دے رہا ہے تو تم اپنی زبان گندی مت کرو، بلکہ ایسا جواب دے دو جس کو ہم اپنے دوسری زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف کتنا جملہ کہتے ہیں، علیکم، یعنی تم مجھ کو کہہ رہے تم پر موت ہو، تم پر ہلاکتی ہو تو تم پر بھی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جو گالی ہے یا یہ جو بد دعا ہے جو اس کا مستحق ہوگا اس کو لگے گی۔ کہتے ہیں نا کہ بھئی کیچڑ میں آپ پتھر پھینکو گے تو کیچڑ آپ کی طرف آئے گی، تو کیچڑ میں پھینکو گے تو آپ کی طرف آئے گی، اور اچھی چیز کی طرف پھینکو گے تو اچھی چیز آپ کی طرف آئے گی۔ تو اب یہ بد دعا آپ کس کو دے رہے ہیں؟ جس کو لگنے والی نہیں ہے تو یہ لوٹ کر آپ ہی کے پاس آئے گی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ تعلیم دے کر پوری امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان کو گندی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی گندی زبان استعمال کر رہا ہے تو اس کو جواب دینے کا بہت اچھا طریقہ، معتدل راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے، ایسا نہیں کہ جواب نہیں دیا ہے، لیکن جواب کس طرح، کس انداز سے جواب دیا ہے یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ بہرحال تو یہ یہودیوں کی شرارتوں کا تذکرہ قرآن مجید کر رہا ہے۔ پھر ایک اور شرارت ان کی قرآن مجید بیان کر رہا ہے جو سب سے بڑی شرارت تھی، وہ اس طرح کے غلط کام کر کے دل میں یہ سوچتے تھے کہ یار اگر ہم برے ہیں اور یہ غلط جملے ہیں تو پھر اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کتنا پیارا جواب دیا کہ یہ اتنے منحوس لوگ ہیں کہ ان کو عذاب دینے کی ضرورت نہیں، ان کو جہنم کافی ہے۔ یہ جہنم سے بڑا اور کوئی عذاب ہے ہی نہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا اللہ عذاب کیوں نہیں دیتا، اللہ تو یہاں تم کو تگڑا کر رہا ہے کہ اور تگڑے ہو جاؤ تاکہ تم جہنم میں جلنے کے قابل بنو، اور تگڑے ہو جاؤ۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے دوسری جگہ پر فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ ایک انسان جب فسق و فجور میں، گناہوں میں آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ ڈھیل دیتا ہے، وہ بڑھتے ہی جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو تباہ کر دیتا ہے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ نے سیدھا سا جواب دے دیا کہ ان کے لیے سب سے بڑا عذاب جہنم ہے، اس میں وہ داخل ہوں گے، اس سے خطرناک عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 8 کا خلاصہ یہی نکلا کہ ہمیشہ آپس میں ہم بیٹھے تو آپس میں دو آدمی کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچانے کی باتیں نہ کرے، نقصان پہنچانے کی میٹنگیں نہ کرے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عجیب تعلیم ارشاد فرمائی کہ آپ 3 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 ساتھی آپس میں بات نہ کریں۔ ہو کیا تعلیم ہے! کیوں؟ اس لیے کہ تیسرا بور ہوگا، یا پھر بور نہیں ہوگا تو اس کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ میرے بارے میں یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ دو میں سے کوئی بھی ایک چیز اس کے دل میں آئے گی، یا تو بور ہو جائے گا۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ 2-3 ساتھی ہے اگر آپس میں اور جو ہے ایک دوسرے کے خلاف وہ کوئی سازش تو نہیں کر رہے، لیکن 2 ہی آپس میں باتیں کر رہے تیسرے کو چھوڑ کر، تو تیسرا بور ہو جاتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اسی طرح کی ایک شکل اور ہے کہ 2 ساتھی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر وقت لیا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بالکل آئیے۔ اب ملاقات کا وقت لیا اور اب آپ فون پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساتھی بیٹھا بور ہو رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ آپ کب فون رکھیں گے اور میں آپ سے باتیں کروں، اور آپ فون پر لگے ہوئے۔ ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے وقت دیا ہے سامنے والے بھائی کو کہ آپ مجھ سے ملاقات کیجیے اور آپ فون پر لگے ہوئے، تو یہ غلط ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جاتے ہیں ہم، جس سے قرآن نے ہم کو روکا ہے کہ یہ گناہ کی سرگوشی ہے، اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی شکلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قرآن مجید جو ہے نا وہ ایسی ڈیپ بات کرتا ہے، قرآن مجید اصول بیان کرتا ہے، اس کی بہت ساری جزئیات نکل سکتی ہے کہ اس اصول کے تحت کتنی جزئیات ہم نکالنا چاہے، بہت ساری جزئیات نکال سکتے ہیں کہ جس شکل سے کسی انسان کو، کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو آپس میں بیٹھی ہوئی مجلس میں، تو اللہ رب العزت اس سے روک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔